نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إلى قوله تعالى وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ پچھلے مہینے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی نشست میں سورہ ملک کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ آج ارادہ ہے کہ اگرچہ یہ سورہ مبارکہ خاصی طویل ہے، اس کی 52 آیات ہیں، لیکن کوشش ہوگی اور اللہ کی نصرت و تائید سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک نشست میں اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ بھی مکمل کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 7 آیات تقریباً بالاتفاق یہ دوسری وحی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پہلی وحی 5 آیات، سورہ علق، اقرأ وربک الاکرم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں، یہ پہلی وحی ہے، اجماع ہے، تقریباً اجماع ہے۔ صرف ایک روایت آتی ہے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی جو 7 آیات ہیں وہ شاید پہلی وحی ہے، لیکن علماء نے اس پر پوری طریقے سے بحث و تحقیق کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، پہلی وحی وہی ہے جو کہ سورہ علق کے شروع میں 5 آیتیں آئی ہیں، اور یہ آخری پارے میں ہے، 30ویں پارے میں۔ دوسری وحی بھی تقریباً اجماع ہے، تیسری وحی کا بھی تقریباً اجماع ہے۔ سورہ مزمل کی ابتدائی 9 آیات، چوتھی وحی کا بھی تقریباً اجماع ہے، سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات، پانچویں وحی کا بھی اجماع ہے، وہ پہلی وحی ہے کہ جو ایک مکمل سورت کی شکل میں نازل ہوئی، اور وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی بھی 7 آیات ہیں، 5، 7، 9، 7 پھر 7، یہ گویا کہ ترتیب رہی ہے ابتدائی وحیوں کی۔ یہ جو حصہ اب ہم پڑھنے لگے ہیں قرآن حکیم کا، جس کا آغاز ہم نے پچھلے مہینے کیا تھا سورہ ملک سے، تو اس میں یہ 4 صورتیں آئیں گی۔ سورہ علق آخری پارے میں آئے گی، یہ سورہ قلم یا سورہ نون ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، پھر سورہ مزمل اور سورہ مدثر ہے، وہ جوڑے کی شکل میں آئیں گی۔ تو ان میں سے 4 کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے اسی مقام پر کہ ان 4 صورتوں کی ایک ترکیب یہ ہے کہ اس میں ابتداءً جو ہے حضور سے ذاتی سطح پر خطاب ہوتا ہے۔ حالانکہ عام مدنی صورتوں کا، مکی صورتوں کا خاص طور پر انداز یہ ہوتا ہے کہ صورت کے آخر میں حضور سے خصوصی خطاب ہوتا ہے۔ ان 4 صورتوں میں جو ابتدائی وحییں نازل ہوئی ہیں، سورہ علق کی 5 آیات، سورہ نون یا سورہ قلم کی 7 آیات، سورہ مزمل کی 9 آیات، سورہ مدثر کی 7 آیات، اس میں خصوصی خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر ان 4 صورتوں میں ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے، مختلف انداز میں۔ سورہ علق میں
جو فلسفہ ہے ایمان بالآخرت کا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، 3 آیات نہایت اہم ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک تمثیل کے پیرائے میں آخرت کی حقیقت سمجھائی گئی کہ آخرت کو بھول جانے یا نظر انداز کر دینے یا اس کا انکار کرنے سے انسانی شخصیت جو ہے اخلاقی طور پر جس طرح کی گراوٹ میں مبتلا ہوتی ہے، اس کو ایک تمثیل کے پیرائے میں بیان کیا۔ سورہ مدثر میں آپ کو معلوم ہے وہاں پھر 3 آیات آئی ہیں، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ اسی طریقے سے سورہ مزمل میں بھی ہے۔ تیسرا مضمون ان چاروں صورتوں میں ہے کہ کسی ایک کردار کو جو حضور کے مخالفین میں سے نمایاں لوگ تھے، ان میں سے کسی ایک شخصیت، کسی ایک کردار کو ہدف تنقید بنایا گیا، ان کے اخلاق کے جو بخیے ادھیڑے گئے ہیں کہ ان کی سیرتیں کیا ہیں، ان کے کردار کیا ہیں، ان کی شخصیت اصل میں ہے کیا۔ سورہ علق میں اجماع ہے کہ وہاں پر حوالہ ہے ابو جہل کا۔ سورہ مدثر میں اجماع ہے ولید بن مغیرہ کا۔ البتہ یہاں اختلاف ہے، ولید بن مغیرہ کے بارے میں بھی آ رہا ہے اور اخنس ابن شریح کے بارے میں بھی آ رہا ہے، اور سورہ مزمل میں اجتماعی انداز سے لیا ہے بحیثیت مجموعی۔ یہ 3 جو مضامین ہیں ان چاروں صورتوں میں آپ کو نظر آئیں گے ملے ہوئے، تو ان کی حیت ترکیبی بھی تقریباً ایک دوسرے سے مشابہ ہے، مضامین کی ترکیب کے اندر بھی مشابہت ہے، اور ان چاروں میں قیامت کا معاملہ جو ہے اس کو نمایاں کر کے لایا گیا ہے، اس لیے کہ حضور کی دعوت کا جو سب سے اہم نقطہ تھا ابتدائی، وہ ایمان بالآخرہ۔ اب یہاں ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، نون والقلم وما یسطرون۔ آپ کو معلوم ہے قرآن حکیم میں 29 صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ کہیں ایک حرف آیا ہے 3 صورتوں میں، یہ سورہ نون ہے، سورہ قاف ہے، سورہ صاد ہے، پھر 2 الفاظ، 2 حروف، حامیم حامیم حامیم، 6 صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ پھر 3 بھی ہیں، الف لام میم الف لام میم الف لام را، پھر 4 بھی 2 صورتوں میں ہے، الف لام میم را الف لام میم صاد، پھر 5 بھی 2 صورتوں کے اندر ہیں، حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ سورہ مریم اس حوالے سے یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں کہ جن کے معنی اور مفہوم کو کوئی نہیں جانتا، یہ راز ہے اللہ کے اور اس کے نبی کے مابین۔ البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ جہاں صرف ایک حرف آیا ہے اسے آیت نہیں کہا گیا، ہاں 2 حامیم آیت بن جاتی ہے، طٰہٰ آیت بن گئی، یاسین آیت بن گئی، وہ آیت شمار ہوگی، لیکن محض ایک جہاں پر ہوگا وہ آیت شمار نہیں ہوتی۔ نہ سورہ صاد میں صاد جو ہے وہ آیت ہے، قریب کیسے کروں گا میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ کالر لائٹ کا انتظام کیجئے، یہ تو پھر یہ نہیں ہو سکتا نا قریب، اب یہ تو سائٹ پہ ہو گیا، وہ وہیں رکھے اب جیسا بھی ہوتا ہے۔ یہ دوسرا بھی جو ہے آپ کالر مائک کا اہتمام کیا کریں۔ نون یہ آیت نہیں ہے، صاد یہ آیت نہیں ہے، قاف یہ آیت نہیں ہے۔ البتہ نون کے بارے میں مفاہیم کے اعتبار سے کچھ آراء موجود ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نون کا لفظ عربی زبان میں دوات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے کہیں دیکھا بھی ہوگا نون لکھا ہوا اور اس میں وہ پر جس کے ذریعے سے لکھا کرتے تھے شروع میں، وہ درمیان میں آیا ہوا، گویا کہ والقلم سے پہلے یہ نون سے مراد ہے دوات، اور قلم وہ آگے آئی گیا، نون والقلم وما یسطرون۔ ایک رائے جو ہے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عربی جو الفابیٹس ہیں، عربی اور عبرانی، یہ دونوں ایک ہی، یوں سمجھیے کہ یا تو یہ حقیقی بہنیں ہیں، کسی ایک ہی زبان سے دونوں زبانیں نکلی ہیں، عبرانی بھی اور عربی بھی، یا جو زیادہ میرے نزدیک قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ عربی جو ہے عبرانی کی بیٹی ہے۔ ان دونوں زبانوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ الفابیٹس جو ہیں وہ کچھ چیزوں کی شکلوں سے لیے گئے، طا
یہ توئے جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، یہ سانپ، جیسے کہ سانپ پھل لگا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور نیچے اس کی کنڈلی ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جو آرٹ ہے اس میں بھی اسی طریقے سے سانپ کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ تو طا سین میم، یہ سانپ جو ہیں یہ حروف ان صورتوں کے شروع میں آئے ہیں جن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے ان کی لاٹھی کے سانپ بن جانے کا اس میں تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو نون ہے، یہ نون لکھا جاتا ہے، ہم تو بہت گہرا کر دیتے ہیں، عربی میں اس طرح زیادہ گہرا نہیں ہوتا، وہ بالکل ایک آرک کی شکل میں اور اس میں نقطہ۔ اور مچھلی کو بھی اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو جس طرح سے کہ تصویروں وغیرہ میں نمایاں کیا جاتا ہے تو وہ مچھلی بنتی ہے، اس کی آنکھ کا نشان اور ایک کرویچر کے ساتھ ایک لائن۔ اور نون کے معنی بھی یہ قرآن مجید ہی سے ثابت ہے کہ مچھلی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ذنون کہا گیا ہے، مچھلی والا ذنون۔ جیسے پنجابی میں آپ جانتے ہیں نون نمک کو کہتے ہیں، نمک کا پہلا حرف نون جو ہے اسی سے مراد لے لی ہے انہوں نے نمک، نون۔ اسی طریقے سے یہاں پر نون سے مراد مچھلی ہے، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے اور کہا گیا ہے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے گا۔ انہوں نے کچھ جلدی کی تھی اپنی قوم کو، اللہ تعالیٰ کا واضح اذن آنے کے بغیر اس سے پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے حمیت حق کے جوش میں، لیکن پھر ان کو اللہ نے پکڑا اور سزا دی اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، اور وہاں انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تسبیح کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اور پھر مچھلی نے ان کو اگل دیا ساحل کے اوپر، تو پھر انہیں گویا کہ ایک اور زندگی اللہ نے عطا فرما دی۔ تو یہ ذنون کہا گیا ہے سورہ انبیاء میں، وَذَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، وہ مچھلی والا جو غضبناک ہو کر چلا گیا تھا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا سے درگزر فرمایا، جیسے حضرت آدم سے خطا ہوئی تھی اللہ نے معاف فرما دیا، حضرت یونس سے خطا ہوئی اللہ نے معاف فرما دیا۔ لیکن یہ کہ صاحب الحوت کا ذکر آ رہا ہے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں، تو اس مناسبت سے بھی ممکن ہے، جیسے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے سانپ بننے کا تذکرہ آتا ہے ان صورتوں کے آغاز میں طا سین میم، یہ آپ کو طا کا حرف ملتا ہے، یہ بھی ایک بات ہے جو دل کو لگتی ہے اور اس کے اندر یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے ایسنس موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد پر ہم تمام حروف مقطعات کی توجیہ نہیں کر سکتے، لیکن جہاں بھی کوئی بات اس کی جو ہے ایک دل کو لگتی ہوئی بات اگر نکلتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، نون اور قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں۔ اب اس میں عام طور پر ہمارے جو مترجمین ہیں مفسرین نے انہوں نے مراد لیا ہے یہ وہ قلم ہے کہ جس سے فرشتے اپنے ریکارڈ لکھ رہے ہوتے ہیں، قسم ہے فرشتوں کے قلم کی اور جو ریکارڈ وہ تمہارے اعمال کا تیار کر رہے ہیں، لیکن نہیں، اس کو عام معنی میں لینا زیادہ مناسب ہے۔ اور یہ نوٹ کیجئے کہ پہلی وحی میں بھی قلم کا ذکر آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور یہاں پر بھی قلم کا ذکر آیا، یہ دوسری وحی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، سبب کیا ہے؟ تعلیم انسانی کا سب سے بڑا ذریعہ قلم ہے، علم کی جو ایکومولیشن ہوئی ہے، علم جو جمع ہوا ہے اس کا ذریعہ قلم ہے۔ علم کیسے جمع ہوا ہے؟ جو انسانی علم ہے، دنیاوی علوم، سائنٹیفک نالج، ایک جنریشن نے کچھ مشاہدات کیے اور ان کو قلم بند کر لیا، یہ قلم بند شدہ مشاہدات اگلی جنریشن کو منتقل ہو گئے، اب انہوں نے کچھ مزید مشاہدات کیے، مزید غور و فکر کیا اور اس قلمی خزانے میں اضافہ ہو گیا۔ اس طرح ایک دوسرے کے بعد نسل در نسل علم انسانی قلم کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے، اور قلم ذریعہ بنا ہے انسانی تعلیم کے جمع ہونے کا، انسانی علم کے جمع ہونے کا، مدور ہونے کا۔ اس اعتبار سے وہاں بھی علمہ بالقلم آیا ہے، اگرچہ وہاں بھی ایک رائے یہ ہے کہ وہاں قلم سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ جیسے ہم کسی بچے کو سکھاتے ہیں لکھنا پڑھنا تو قلم کے ذریعے سے، ایسے اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
تو اس میں بمنزلہ قلم جو ہے حیثیت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے. علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوی. لیکن ذاتی طور پر میری رائے یہی ہے کہ ان دونوں جگہوں پر بجائے اس کے کہ فرشتے کا قلم ہو یا فرشتہ بطور بذات خود مراد دی جائے، اس سے مراد عام قلم ہی ہے کہ انسانی علوم جو ہے ان کا ذخیرہ جو ہے اس قلم کے ذریعے اسے منتقل بھی ہوا، بڑھا ہے. اگر ہر نسل کو الف باتا سے بات شروع کرنی پڑتی تو علم بڑھتا نا. تو ایک نسل کا علم جو ہے وہ محفوظ ہو گیا قلم کے ذریعے سے، تو اس کے بعد اگلی نسل نے جو اسے آگے کا معاملہ کیا. تو اس اعتبار سے یہ قلم ذریعہ بنا ہے انسانی علم کے ارتقاء میں. نون والقلم وما یسطرون. اب یہ تو ہو گئی قسم. مقسم علیہ کیا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں. اب اس کا پس منظر جان لیجئے. پہلے تو یہ کہ مجنون کے معنی کیا ہیں. مجنون عام طور پر کہا جاتا دیوانہ، پاگل، فاطر العقل. لیکن اس کی اصل کیا ہے؟ یہ جن کا مفعول ہے. جنات. مجنون وہ ہے جس پر کوئی جن آ گیا ہو. جیسے ہم کہتے ہیں آسیب زدہ، کوئی شخص کی جو پوزیسڈ ہے، possessed by some evil spirit، وہ مجنون ہے. تو یہ لفظ جو ہے گویا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو شخص مخبوط الحواس ہو جاتا تھا، گویا کہ قرآن مجید میں بھی ہے سود خوروں کے لیے یتخبطہ الشیطان من المس. یہ اٹھیں گے سود خور قیامت کے دن ایسے ہوں گے مخبوط الحواس جیسے کہ شیطان جن جو ہے وہ کسی کو مس کر کے پاگل کر دے. تو گویا کہ اسی طریقے سے جو بھی پاگل ہوتا ہے شاید اسے کہیں کسی شیطان نے، کسی ایول اسپرٹ نے، کسی بدروح نے، جسے ہم کہتے ہیں صاحب اسے سایہ ہو گیا، کوئی سایہ ہو گیا ہے، یعنی کوئی جن جو ہے وہ اسے لپٹ گیا ہے یا اس کے ساتھ اس نے معاملہ کیا ہے ایسا. یہ جو پہلا تھا رد عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دی ہوئی خبر پر. ابھی میں نے لفظ دعویٰ استعمال نہیں کیا ہے، اس لیے کہ پہلی وحی جب آئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کچھ سراسیمہ ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے. پہلا تجربہ زندگی میں ہوا 40 برس کے بعد پہلی مرتبہ ہوا ہے. غار حرا میں آپ کافی دنوں سے آتے رہے تھے، بیٹھے رہے تھے، کئی کئی دن قیام پذیر رہے تھے کہ اچانک ایک رات جو ہے وہ معاملہ پیش آ گیا، فرشتہ آ گیا اور اس نے وہ آیات آپ کو پڑھائی. وہ تفصیلی واقعہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، اکثر لوگوں کے علم میں ہے. تو جب آپ واپس آئے ہیں وہاں سے تو پسینے میں شرابور تھے اور آپ کو تیز بخار چڑھا ہوا تھا اور آپ پر کپ کپی طاری تھی. جیسے ملیریا بخار ہوتا ہے تو شروع میں اس سے جو ہے وہ کپ کپی طاری ہوتی ہے. اور آ کے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو. اور ساتھ ہی یہ الفاظ کہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے تو اندیشہ ہے اپنی جان کا. یہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے اور اب کون سی ذمہ داری ہے جو میرے سپرد کی جا رہی ہے اور اس ذمہ داریوں کے کیا کیا نتائج نکلیں گے. اور اگر میں یہ بات لوگوں سے کہوں گا لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ سمجھیں گے پاگل ہو گیا ہے، دماغی فطور ہے کوئی. بہرحال یہ خبر جب لیک کی، ابھی آپ نے اس کا کوئی چرچا نہیں کیا خود، وہ آپ نے اپنی دعوت کا چرچا تو کیا ہے چوتھی وحی کے آنے کے بعد. یا ایھا المدثر قم فانذر. اس لیے یہ کہا جاتا ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ سورہ علق کی 5 آیات سے حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے، جبکہ سورہ مدثر کی 7 آیات سے آپ کی رسالت کا آغاز ہوا ہے. اب میں نے یہ نبوت کے لیے لفظ ظہور استعمال کیا، آغاز نہیں. نبی عالم ارواح میں بھی نبی تھے، نبی اس وقت بھی نبی تھے جبکہ ابھی آدم کا حیولہ تیار ہو رہا تھا. یہ حدیثیں موجود ہے اور میں نے کوٹ کی ہے حدیث جو میرا کتاب کا ہے عظمت صوم، اس میں. لہذا نبوت تو پیدائشی ہے، دنیا میں جیسے ہی آئے وہ نبی کی حیثیت سے آئے اور اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. معصوم ہوتے ہیں وہ ابتدائی سے، لیکن یہ کہ ظہور ہوتا ہے اس وقت جبکہ پہلی مرتبہ وحی آتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آپ کی نبوت کا ظہور ہوا ہے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات سے. لیکن پھر جب تبلیغ کا حکم ہوا ہے قم فانذر وربک فکبر، اب رسالت کا آغاز ہو گیا، آپ کو حکم ہو گیا کہ آپ تبلیغ کیجئے اور خبردار کیجئے. تو ابتدا میں یہ چیز یوں سمجھیے کہ خبر کی حیثیت سے اڑ گئی. کیا واقعہ آیا ہے محمد کے ساتھ، کیا واقعہ پیش آ گیا. اب معلوم آپ کو کہ یہ جو ہے
بات جو ہے ایک سے دوسرے سے تیسرے تک پھیلتے پھیلتے، تو اس میں رد عمل جو ہے یہ سب سے پہلا یہ تھا کہ شاید کوئی آصف آ گیا ہے، یہ جا کر بیٹھتے رہے ہیں کئی دن کئی راتیں، تو یہ جا کر جو ہے وہاں پر جو بھی کرتے رہے تنہائی میں کوئی ریاضت انہوں نے کی ہے. جیسے ہمارے ہم کہتے ہیں بھائی اس نے بڑی چلہ کشی کی تھی، کوئی چلہ الٹا پڑ گیا، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا حادثہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی جو ہے وہ شدید ریاضت کی ہے، وہ ریاضت الٹی پڑ گئی، اور اس سے یہ کہ اب یا تو مجنون کہیں کہ دیوانہ ہو گئے، فاطر العقل ہو گئے، دماغی توازن ان کا جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے، یا یہ کہ کسی ایول اسپرٹ نے، کسی شیطان نے انہیں پوزیس کر لیا ہے، ان پر مسلط ہو گیا ہے. تو یہ دونوں مفہوم تھے، اور یہ دونوں انداز میں بات کہی گئی، ہمدردی کے انداز میں بھی کہی گئی. ایک ہمدردی، اچھے بھلے آدمی تھے، بڑے بھلے آدمی، اچھے کاروباری آدمی، بڑے اچھے شوہر، بچوں کے بڑے اچھے باپ، پڑوسی کے بڑے اچھے پڑوسی، الامین الصادق. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا؟ وہ آصیب ہو گیا، اس کے زیر اثر آ گئے، کیا ہوا؟ تو یہ ہمدردانہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایک جو بہت بڑے یوں سمجھیے کہ عربوں کے اندر، قریش کے اندر ایک بڑی اونچی شخصیت تھے، انہوں نے آ کر یہ کہا بھی، بلکہ حضور سے کہا بھتیجے، کیونکہ وہ معمر آدمی تھے اور بڑے تھے، کہ بھتیجے اگر تمہیں واقعی کوئی سایہ وایا ہو گیا ہے تو مجھے بتا دو، اس لیے کہ میری تعلقات ہیں بہت سے عاملوں کے ساتھ، تو میں کسی عامل سے، کسی کاہن سے تمہارا علاج کرا دوں گا اگر کوئی ایسا معاملہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ ہمدردی میں بھی کہا گیا اور مخالفانہ انداز میں بھی. پاگل ہو گئے جی، دماغ خراب ہو گیا اب ان کا، کیا کہہ رہے ہیں یہ. اور اسی حوالے سے نوٹ کیجئے کہ آج تک بھی جو مغربی مستشرقین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ وحی کیا ہے، یہ کوئی ایپیلیپٹک سیزر ہوتا تھا، شاید یہ کوئی مرگی کا دورہ پڑتا تھا، یہ کوئی دماغی فطور ہے، جیسے ہیلوسینیشنز کہلاتے ہیں. آدمی کے کان بجنے شروع ہو جاتے ہیں خود بخود، کوئی آواز نہیں ہے، وہ اندر ہی سے کوئی آواز پیدا ہوتی ہے، وہ کہتا میں سن رہا ہوں، ہم کہتے ہیں اس کے کان بج رہے ہیں، کوئی بات باہر نہیں ہے، یہ کان کو بج رہے ہیں، ہیلوسینیشنز. تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہی جو ہوتی تھی ہیلوسینیشنز تھے. بسا اوقات انسان کی یہ قوت باصرہ میں جب انتشار ہوتا ہے تو اسے رنگ نظر آنے لگتے ہیں، رنگ نہیں ہوتا باہر کوئی، لیکن اسے رنگ نظر آ رہا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات آج بھی کہی جاتی ہے، جو منکرین وحی ہیں کہ وہ تعبیر کرتے ہیں کہ اصل میں خلل دماغی کا ایک معاملہ ہوتا تھا کسی نوعیت کا، واللہ عالم. اب ظاہر بات ہے جب حضور نے یہ باتیں سنی کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے تو اس پر آپ کو صدمہ ہوا، آپ کو رنج ہوا. چنانچہ ہم دیکھتے سورہ ہجر کے آخر میں فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے بارے میں کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو صدمہ محسوس ہوتا ہے، آپ کو دکھ ہوتا تھا. یہی لوگ جو میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے، یہی لوگ جو کہتے جا صادق جا الامین، وہ آ گئے امین، وہ آ گئے صادق، میری تعریف کرتے تھے، میں ان کی آنکھوں کا تارا تھا، آج یہ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں یا مجنون کہہ رہے ہیں یا آصف زدہ کہہ رہے ہیں. تو حضور کو صدمہ تھا اس کا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں خوب معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر آپ کا دل اندر سے بھیجتا ہے، سینہ بھیجتا ہے. اس میں اصل میں حضور کے لیے اب یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں سورہ قلم کی ابتدائی 7 آیات، یہ در حقیقت حضور کی تسلی کے لیے. آپ خاطر جمع رکھیں، آپ مطمئن رہیں، آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لیں، آپ کو صدمہ نہیں ہونا چاہیے، رنج نہیں ہونا چاہیے. یہ جو بھی کہتے رہے، اس سے آپ واقعتاً کوئی مجنون تو نہیں ہو جائیں گے. نون والقلم وما یسطرون، یہ تمام علمی سرمایہ انسان کا جو ہے وہ گواہ ہے اس پر کہ آپ پاگل نہیں ہیں. کوئی پاگل ایسا بھی ہوتا ہے اتنی نفاست طبع رکھنے والا، اتنے اعلیٰ اخلاق کا حامل پاگل ہوتا ہے کبھی؟ پاگل جو ہے اس کے تو کچھ اور ہی لچھن ہوتے ہیں، کچھ اور ہی اس کے انداز ہوتے ہیں. آپ کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر ہر طرح کی نفاست ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے. تو فرمایا آپ ان کے کہنے سے کوئی آپ پاگل تو نہیں ہو گئے، تو آپ کیوں ملول ہوتے ہیں، کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ کہنے دیجیے کہتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اپنے پروردگار کی نعمت اور انعام اور فضل اور کرم سے کوئی پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، آصف زدہ نہیں ہے.
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کو تو وہ اجر ملے گا کہ جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی حضور کو اللہ تعالیٰ کیا اجر دے گا، ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضور نے جس طرح اپنی زندگی کھپائی ہے، لگایا ہے، ایک ایک لمحہ ظہور نبوت کے بعد سے لے کر، یا کہہ لیجئے آغاز رسالت کے بعد سے لے کر اور آخری سانس جو ہے دنیاوی زندگی کا، کیسی شدید مشقت میں آپ نے بسر کیا ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنی تکلیفیں جھیلی ہے، کتنے مسائل برداشت کیے۔ آپ کے ان مسائل اور تکالیف کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں جمع ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے یہ محنتیں نہ کی ہوتی اور عرب ایمان نہ لائے ہوتے، پھر عربوں کے ذریعے سے وہ ایمان اور اسلام اور قرآن جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں نہ پہنچا ہوتا۔ اسی لیے بعض اوقات جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی وصام، اے اللہ اپنے نبی پر درود بھیج، رحمت نازل فرما ان تمام لوگوں کے عدد کے مطابق جو نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ نمازیں پڑھنے والے روزے رکھ رہے ہیں اور روزے رکھنے والے روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھنے والے نمازیں پڑھ رہے ہیں حضور کے صدقے سے۔ وہ بارک علیہ بعدد من قعد وقام، جو بھی بیٹھ کر تیری عبادت کرتا ہے، کھڑے ہو کر تیری عبادت کرتا ہے، ان سب کی تعداد کے مناسبت سے اے اللہ درود بھیج اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے کہ آپ کا اجر، اب ایسی شخصیت کا اجر کیا ہوگا، وہ مقام محمود کیا ہے جس کا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا، ہمیں کیا معلوم، کیا اندازہ ہمیں ہو سکتا ہے۔ جنت میں سب سے اونچا مقام جو ہوگا وہ کیسی جنت ہوگی، ہم تو جنت کی نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ جھیلیے، برداشت کیجئے۔ آپ کو تو بلکہ ابھی اس سے بڑی بڑی چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی، اس سے بھی کہیں زیادہ سخت مراحل آئیں گے اور آپ کو جھیلنا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے پھر آخر میں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اے نبی یہ تو سختی کے ساتھ ہی جو ہے نرمی اور آسانی آئے گی، سختیاں جھیل کر ہی پھر وہ مراحل آئیں گے کہ جن میں آسانیاں بھی ہوں گی، تو سختیاں جھیلنی پڑیں گی، برداشت کیجیے۔ تو یہ ہے ان لک لاجرا غیر ممنون، یہ بھی گویا کہ حضور کی دلجوئی کے لیے فرمایا گیا ہے۔ کہ آپ ملول اور غمگین نہ ہو، یہ ساری باتیں سننے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اجر میں اور اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی حیات دنیاوی ہو یا حیات اخروی، اس کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بلند تر ہوگا، بہتر ہوگا۔ آخرت میں بھی آپ کے مراتب بڑھتے چلے جائیں گے اور دنیا میں بھی ہر دن جو طلوع ہوگا آپ کے رتبے کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ تو بڑے خلق عظیم، بڑے اعلیٰ اخلاق، بلند اخلاق اس پر فائز ہے۔ یہاں اعلیٰ جو کہا گیا ہے یعنی یہ کہ یہ بلند اخلاقی جو ہے آپ اس پر متمکن ہیں۔ کسی برے سے برے آدمی سے بھی کبھی کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے اور کسی اچھے سے اچھے آدمی سے بھی کبھی کوئی گری ہوئی حرکت ہو جاتی ہے۔ آپ کا معاملہ وہ نہیں ہے، آپ متمکن ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کے دشمن بھی اس کا لوہا مانتے ہیں۔ کسی بدترین دشمن نے بھی یہ نہیں کہا کہ محمد جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ ابو جہل نے نہیں کہا، جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا محمد جھوٹے ہیں، کہا نہیں نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر کیوں نہیں مان لیتے انہیں اللہ کے نبی، ان کا دعویٰ تسلیم کر لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے ان کے درمیان مسابقت تھی، انہوں نے بنو ہاشم نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی۔ اب اگر ہم ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے، یہ ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تو کم سے کم گیو دی ڈیول ہز ڈیو، اس نے کم سے کم یہ کہ جو صحیح بات تھی دل کی وہ کہہ دی، اور کوئی ایچ پیچ جو ہے اس کے اندر اپنی بات کو اس کو لپیٹا نہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ یبصرون وہ بھی دیکھ لیں گے، مراد کیا ہے؟ یہ جو آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں یا مجنون کہہ رہے ہیں یا آصف زدہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ آپ میں سے، آپ لوگوں میں سے کون تھا جو بچل گیا تھا، بے راہ ہو گیا تھا؟ آیا محمد بے راہ ہو گئے تھے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں وہ پاگل ہو گئے تھے؟ کون پاگل ہوا تھا یہ معلوم ہو جائے گا، یعنی کوئی دن کی بات ہے۔
دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے گا، دنیا دیکھ لے گی، آپ کا جو مقام بلند ہوگا، رفعنا لک ذکرک، وہ وقت بھی آنے والا ہے، کچھ دیر کی بات تو نہیں۔ 15-20 سال کیا ہوتے ہیں قوموں کی زندگی میں؟ ہمیں پاکستان بنائے ہوئے 54-55 برس ہونے کو آ گئے ہیں، ہم نے کیا کیا، کیا بنایا؟ اور وہاں 20 برس کے اندر عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ اسی جنریشن میں دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ تو یہ فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، بَيَّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ آپ دونوں میں سے، یعنی ایک آپ ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا ہے اور اس نے آپ کو یہ پیغام دیا، یہ وحی نازل ہوئی ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ آسیب زدہ ہو گیا یا پاگل ہو گیا ہے یا حواس باختہ ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ تو سب کے سامنے آ جائے گا کہ کون بچل گیا تھا، کون گمراہ ہو گیا تھا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے بھی کہ جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے، بھٹک گیا ہے، بھٹکے ہوئے سے بھی واقف ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ یقیناً جانتا ہے ان کو بھی، اور خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں یا ہدایت پانے والے ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایت یافتہ ہوں گے، ابو بکر صدیق سب سے پہلے تصدیق کرنے والے آئیں گے، اور اسی طریقے سے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ الصدیقۃ الکبریٰ کی حیثیت سے سامنے آئیں گے۔ اللہ کے علم میں ہے کون کدھر جائے گا، کون بھٹکے گا اور کون سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، یہ جو اب 2 آیتیں آ رہی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی جڑ کر اس شخص کا بھی ایک کردار کا جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یہ ذرا دیر کی بات ہے۔ یوں سمجھیے کہ جب حضور نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں مخالفین نے پہلے تو چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کی، چٹکیوں میں اڑانا جسے ہم کہتے ہیں، فکرے چست کر کے پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، آصف زدہ ہو گئے ہیں، کچھ عرصے کے بعد کہنا شروع شاعر بن گئے، بھئی یہ بڑے اچھے اچھے شعر کہنے لگے، بہت عمدہ اشعار جب تو کہنے لگے، وہ گویا کہ قرآن کی وحی کو وہ شاعری کہہ رہے تھے۔ کبھی کہنے لگے ساحر ہیں، واقعی جو کلام یہ سناتے ہیں ان میں جادو کا اثر ہے، وہ تو دلوں کو کھینچ لیتا ہے۔ کبھی کہا مسحور ہیں، یہ تو خود سحر زدہ ہیں، کسی اور نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ مختلف باتیں کہی گئی حضور کے بارے میں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ محمد تو جمے رہے، یعنی یہ کیریکٹر ایسیسینیشن جو تھی، ہمیشہ انقلابی دعوت کا جو داعی اول ہوتا ہے تو وہ ماحول پہلے کوشش کرتا ہے کہ اس داعی کو ہی کچل دے، اس کی ول پاور کو کرش کر دے، اس کے اندر عزیمت نہ ہو، تحریک خود بخود بیٹھ جائے گی۔ اگر وہ خود ہی دل چھوڑ جائے اور اس کی ہمت جواب دے جائے تو دوسرے کیا کریں گے؟ مدعی سست گواہ چست والا معاملہ یا نہیں چل سکتا۔ لہذا پہلی جو کوشش تھی کفار کی طرف سے وہ یہ کہ محمد کی قوت ارادی کو کچل دو، کریکٹر ایسیسینیشن کے ذریعے سے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ محمد تو کھڑے ہیں، قائم و دائم ہے، اپنے دعوے پر بھی قائم ہے، اپنی دعوت جو ہے وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے غلام اور ہماری کنیزیں اور ہمارے نوجوان بیٹے جا کر ان کے ہاتھ پر ایمان لا رہے ہیں، پھر انہوں نے پرسیکیوشن شروع کی، فزیکل پرسیکیوشن، مار دھاڑ، انہیں مارو، انہیں بھوکا رکھو، انہیں زنجیروں میں کس کر اور جکڑ کر انہیں گھروں کے اندر ڈال دو۔ یہ سارا کام ہوا، پھر بھی کوئی ایک آدمی بھی جو ہے واپس نہیں آ سکا۔ اب تھک ہار کر انہوں نے یوں سمجھیے کہ انہوں نے صلح کی کوشش کی۔ یہ ہوتا ہے کہ اگر زہر دے کر نہیں مرا ہے تو گڑ دے کر مارو۔ اب وہ صلح دینے کی کوشش میں ان کی طرف سے یہ بات آئی، اچھا ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، چلیے آپ یہ بات چھوڑ دیں، ہم بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگرچہ ہم کسی بادشاہ کے قائل نہیں ہیں لیکن آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ آپ ذرا اشارہ کیجئے جہاں شادی کرنی ہو اونچے اونچے گھرانے کے اندر، ہم آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ دولت چاہیے تو سیم و زر کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیتے ہیں۔ یہ بھی بات نہیں چلی، ان تمام کو پیشکشوں کو بھی حضور نے ٹھکرا دیا۔ تو پھر آخری مرحلہ یہ آیا تھا